جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا اثر قبول نہیں کرتا، اس کے دو فائدے آپ کو حاصل ہوں گے۔ پہلا فائدہ تو یہ حاصل ہوا کہ جتنے ہمارے گناہ گار بھائی بہن ہیں، مجھ سمیت میں بھی ایک گناہ گار آدمی ہوں، جتنے بھی گناہ کر لے کوئی آدمی، لیکن وہ یہ نہ سوچے کہ میرے ان گناہوں کا اثر اللہ تعالیٰ پر کوئی پہنچا ہے، اور جس طریقے سے ہم اپنے ماں باپ کی ایک دفعہ نافرمانی کریں، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، پیر کی یا ٹیچر کی کریں، تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اب یہ ہم سے راضی نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم نے بار بار ان کو دکھ دیا ہے، غم دیا ہے، تو اب ہم ان سے کوئی ریکویسٹ کریں گے، وہ ریکویسٹ قبول نہیں ہوگی، تو ہم پھر ان کی طرف سے ایک طرح سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح گناہ گار اچھی طریقے سے یاد رکھے کہ آپ کتنے بھی گناہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے گناہ کا کوئی اثر اس تک نہیں پہنچا ہے، وہ بے نیاز ذات ہے۔ تو ہمیشہ جب بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے، یہ سوچ کر نہ کریں یا اس سوچ کی وجہ سے رک نہ جائیں کہ میرے اتنے کثیر گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ کہاں مجھے بخشے گا، کہاں میری توبہ قبول کرے گا۔ یہ ہماری ایک میجر مسٹیک ہوتی ہے اللہ کی معرفت نہ ہونے کی بنا پر، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں بار بار توبہ توڑ چکا ہوں، تو اب تو میں اللہ تعالیٰ پر بار بار توبہ توڑنے کی وجہ سے اور کثرت گناہ کی وجہ سے کیسا اثر مرتب کر چکا ہوں کہ اب اللہ تعالیٰ کبھی بھی راضی نہیں ہوگا۔ ان کے لیے یہ ہمارا قول ایک مرہم کی حیثیت رکھتا ہے کہ اللہ پہ کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا، پوری زندگی گناہ کرتے رہیں، توبہ کریں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ اسی کو کنٹینیو رکھیں گے لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کے اثر کو قبول کرنے سے پاک و صاف ہے، اس لیے کسی گناہ گار کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے مایوس ہونے کی حاجت نہیں ہے۔ میں کوئی خدا نخواستہ گناہ کی ترغیب نہیں دے رہا کہ آپ گناہ کرتے رہیں، اللہ پہ کوئی اثر مرتب نہیں ہوگا، یہ تو ایک بہت ہی بڑی بدتمیزی اور بے حیائی کی بات ہوگی۔ لیکن جو مایوس ہیں انہیں مایوسی سے نکالنا مقصود ہے کہ بعض اوقات ایک انسان کثرت کے ساتھ گناہ کرتا ہے اور پھر شیطان اس کا ذہن بنا دیتا ہے کہ چونکہ تم بہت بڑے بڑے گناہ کر چکے ہو، اب تمہاری کم از کم بخشش مغفرت نہیں ہو سکتی، کیونکہ تمہارے اعمال کا اثر اللہ پہ ایسا مرتب ہو چکا ہے کہ وہ تم سے شدید ناراض ہو چکا ہے، اب وہ تمہیں نہیں بخشے گا۔ اور اسی طرح جو بار بار توبہ توڑ دیتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے نوجوان ینگ بچے ہوتے ہیں، کوئی بری عادت لگ جاتی ہے، وہ بعض اوقات قسمیں کھا لیتے ہیں کہ اور وعدہ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ میں ایسا کبھی نہیں کروں گا، لیکن پھر ایسا ہو جاتا ہے، نفس ان پہ غالب آ جاتا ہے، وہ اور زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ اب تو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا کیونکہ میں نے وعدہ کر کے توڑا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اب میں ضرور جہنم میں جاؤں گا۔ وہ مایوسی سے نکل آئیں کہ آپ کتنے ہی وعدے توڑ لیں، کتنے ہی گناہ کر لیں، کتنی ہی توبہ توڑ دیں، اللہ کی ذات پر کوئی اثر مرتب نہیں ہو رہا، آپ کے گناہ سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہے، وہ اسی طریقے سے رحمت نازل فرمائے گا جیسے ایک نیک پرہیزگار شخص پہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے، بس صحیح طریقے سے رجوع کر لیا جائے اللہ تعالیٰ کرم فرما دیتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے 100 قتل کیے اور سب کے سب ناحق، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر وہ ایک عالم دین کے پاس آیا اور توبہ کا ارادہ کیا تو ان عالم دین نے کہا کہ تیرے اور خدا کے درمیان کون آ سکتا ہے، یقیناً تیری توبہ قبول ہوگی، لیکن یہ بروں کی بستی ہے، تم فلاں پہاڑ پہ چلے جاؤ، وہاں کے اللہ کے کچھ نیک بندے ذکر اذکار کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، تم ان کے ساتھ رہو۔ اب وہ چلا، درمیان میں موت آ گئی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے رحمت اور عذاب کے فرشتے آ گئے اور اللہ کی ہی مشیت سے آپس میں جھگڑنے لگے۔ رحمت کے فرشتے کہتے تھے کہ ہم اسے لے کر جائیں گے کیونکہ یہ نیک لوگوں کی طرف چل پڑا تھا، دوسرے کہتے تھے ابھی پہنچا کوئی تھا، رستے میں فوت ہوا ہے، ہم اس کو جہنم میں لے کے جائیں گے۔ پھر اللہ نے ایک اور فرشتہ نازل فرمایا اور اس نے کہا کہ فاصلہ ناپو، اگر یہ بروں کی بستی سے قریب ہے جہنم میں جائے گا، نیکوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت میں جائے گا۔ جب فاصلہ ناپا گیا تو ایک حدیث کے مطابق وہ ایک بارش بروں کی بستی کے قریب تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ سمٹ جا، وہ سمٹ گئی اور یہ نیکوں کی بستی کے قریب ہو گیا، تو اللہ نے اس کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ بتائیے 100 ناحق قتل اور پھر اللہ کی ذات پہ کوئی اثر مرتب نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ ایسے ہی دوسری روایت بخاری کی ہے، ایک شخص نے زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی تھی، جب اس کا انتقال ہونے لگا تو اس نے وصیت کی، جو اس زمانے میں جائز ہوگی پچھلی شریعت میں، کہ اللہ اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں جب مر جاؤں میری لاش کو جلا کر اس کی راکھ آدھی پانی میں بہا دینا اور آدھی ہوا میں اڑا دینا۔ حسب وصیت عمل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا، پانی کو حکم دیا، ذرات جمع ہوئے، اسے زندہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے دریافت فرمایا کہ تو نے ایسی وصیت کیوں کی؟ اس نے عرض کی کہ یا رب کریم تو اچھی طرح جانتا ہے، فقط تیرے خوف کی وجہ سے، میں گناہ گار آدمی تھا، تیرا خوف مجھ پر غالب آیا اور اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا اور میں نے اس طریقے سے وصیت کر دی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خوف کی وجہ سے اس کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ اب یہ نہیں کہ اس خوف نے اللہ پہ اثر کچھ مرتب کیا تھا، بلکہ ازلی ارادہ،
یہ چیزیں سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کوئی اثر انداز نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے آپ کسی دوسرے سے مایوس نہ ہوں۔ بعض اوقات ماں باپ کہتے ہیں یہ تو جہنم میں جائے گا اس لیے بڑا گناہ گار ہے، کوئی مطلب گناہ کرتا ہے، کوئی مطلب الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہے اعلانیہ طور پر، تو جب اس کا انتقال ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یہ تو اتنا پاپی گناہ گار ہے سیدھا جہنم میں جائے گا۔ ہم یہی سمجھتے ہیں شاید اس کے گناہوں کا اثر اللہ تعالیٰ پر پہنچ چکا ہے، مرتب ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ ضرور اس کو سزا دے گا۔ ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس بندے کا معاملہ ہے، اس نے کتنے بھی گناہ کیے ہیں اللہ کی ذات پر کوئی اثر مرتب نہیں ہو، اگر وہ چاہے تو ان کی بخشش و مغفرت فرما سکتا ہے۔ اور دوسرا اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ جو کثرت سے نیک اعمال کر رہے ہیں، گناہ سے بچ رہے ہیں، وہ عجب و خود پسندی میں مبتلا نہ ہوں، اور یہ نہ سوچیں کہ اب اللہ کی بارگاہ میں میرا اتنا مقام ہو گیا ہے کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، میں کسی کے خلاف بد دعا دوں اس کو تباہ کر دوں گا، جس سے میں ناراض ہو جاؤں وہ تباہ ہو جائے گا، کیونکہ میں اللہ کا مقرب ہو چکا ہوں، میری عبادات کا ایک اثر اللہ پہ مرتب ہو چکا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ میری عبادت سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ متاثر ہو چکا ہوگا۔ یہ عجب و خود پسندی بھی دور فرما دیجئے، اور اس کے لیے اچھی طرح یاد رکھیں کہ 13 سال تک مکی زندگی میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے ہر طرح تنگ کیا، حالانکہ میرے آقا کا ایک سجدہ پوری امت کی عبادات ایک طرف رکھ دیں، اور میرے سرکار کا ایک سجدہ ایک طرف رکھ دیجئے، یہ سجدہ پوری امت کے اعمال سے زیادہ قیمتی ہوگا اور زیادہ اثر انداز ہوگا اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، لیکن اس کے باوجود 13 سال تک آزمائش میں آپ مبتلا رہے ہیں۔ یہ مشیت الہی تھی۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری عبادت سے اللہ پہ ایک اثر مرتب ہوا اور اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے انعامات دے، لوگ مجھ سے راضی رہیں، کوئی ناراض نہ ہو، کوئی بدتمیزی نہ کرے، کوئی بے ادبی نہ کرے، اور میرے سارے کام بنتے چلے جائیں، تو یہ بھی آپ کی ایک میجر مسٹیک ہے۔ آپ چاہے زمین سے آسمان تک عبادات سے تمام جگہیں بھر دیں، چپے چپے پہ آپ سجدہ کر دیں، اللہ پہ کوئی اثر مرتب نہیں ہوگا۔ ایک اور میں اس بات سمجھا کے پھر جوابات کی طرف آتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان ابلیس جو تھا اس نے 80,000 برس اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی، اور زمین پر کوئی ایسا حصہ نہیں چھوڑا تھا جہاں پہ اس نے سجدہ نہ کیا ہو، لیکن آپ دیکھیں جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو شان بے نیازی غالب ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا، وہ کافر ہو گیا، اور قیامت تک کے لیے اب وہ اپنے کفر میں اضافہ ہی کرتا رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی بے نیازی کو سمجھیے۔ یہ سمجھنا کہ جی ہم بہت زیادہ عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کو متاثر کر دیں گے، یہ خیال بھی ذہن سے نکال دیجئے۔ بس عبادت اللہ کے لیے ضرور کریں، لیکن اس کا اثر اللہ پہ مرتب ہو یہ ذہن سے نکال دیں۔ گناہ اگر ہو جائیں تو یہ سوچ کر کہ اللہ پہ ایک برا معاذ اللہ میں نے اثر مرتب کر دیا ہے اور اب اللہ تعالیٰ ضرور مجھے سزا دے گا، اس خیال کو ذہن سے نکالیں، نیک عمل کریں، برائی سے بچیں، باقی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ جتنا بھی عطا فرمائے یہ اس کی مرضی ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ ہر شخص بروز قیامت صرف اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا، عمل سے نہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے دائرۂ ادب میں رہ کر پوچھے یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ ارشاد فرمایا کہ ہاں میں بھی صرف اللہ کی رحمت سے جنت پہ جاؤں گا۔ تو معلوم ہوا کہ صرف ارادہ الہی کار فرمائے، عبادات کا اثر قبول کر کے اللہ تعالیٰ جنت عطا نہیں فرمائے گا۔ امید ہے کہ یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔